إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 165 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 42 سے 44 تک 3 آیات کی تفسیر ہوگی. پچھلی 2 نشستوں میں بھی ہم نے ان آیات سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. آج کی اس نشست اور آنے والی 2-3 نشستوں میں بھی ان آیات سے متعلق بقیہ باتیں رکھی جائیں گی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. ان آیات سے متعلق آج کی اس نشست میں جو باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم وقوم لوط واصحاب مدین. ان آیات میں کذبت والی جو بات کہی گئی ہے یہ تو فعل ہے، اور اس فعل جس سے صادر ہوا ہے فاعل کون ہے؟ یہ ساری اقوام ہیں. یعنی ان ساری اقوام کی طرف اس تکذیب کی نسبت کی گئی ہے، اس کی اسناد کی گئی ہے. ایسے میں انہوں نے جھٹلایا کس کو؟ قوم نوح نے، عاد نے، سمود نے، قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اصحاب مدین نے جھٹلایا کس کو؟ ظاہر بات ہے وہاں پر یہ چیز محذوف ہے کہ کذبت قوم نوح، اور جو ہے بقیہ دیگر اقوام سے متعلق یہ بات ہوگی کہ رسولہم، یعنی انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اپنے رسولوں کی تکذیب کی. اس کو کہتے ہیں علم البلاغہ میں جو علم المعانی اس کا ایک بنیادی حصہ ہے، اس کے کئی اجزاء ہیں، کئی شقیں ہیں. اس کی جو اسباق پڑھائے جاتے ہیں اس میں سے ہے الایجاز والاتناب. الایجاز جو اہل اللغہ ہیں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہے ایجاز و حذف. تو یہ جو ایجاز و حذف والی بات ہے، جہاں پر جو ہے مطلب جو جملے ہوتے ہیں اس میں کچھ کلمات محذوف ہوتے ہیں، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے سیاق سباق سے تو ایسی صورت میں لازمی طور پر آپ کو وہاں پر کچھ کلمات محذوف ماننے پڑیں گے، تو تبھی جا کر کے جملے مکمل ہوتے ہیں. لیکن انہیں جو حذف کیا جاتا ہے اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، بالخصوص قرآن مجید کی اگر بات کرتے ہیں تو بہرحال یہاں پر جو ہے رسولہم یہ محذوف ہے. اس سلسلے میں بطور حکمت کے کہ جو ہے رسولہم یہ محذوف ہے کیوں، اس سلسلے میں ابو سعود العمادی رحمہ اللہ اپنی تفسیر جو بہت ہی معروف ہے اور علم البلاغہ کی جہت سے یہ تفسیر جو ہے بہترین تفسیر ہے، اس کا نام ہے ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم. اس آیت کریمہ کے تفسیر میں ابو سعود العمادی رحمہ اللہ نے کہا کہ یا تو رسولہم اس لیے محذوف ہے، کہا کہ لکمال ظہور المراد، یعنی یہ بات بالکل طے شدہ ہے، واضح ہے کہ انہوں نے جھٹلایا کس کو؟ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. یہ اتنی واضح بات ہے کہ جو اسے ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے. وہ اس کو محذوف اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ بالکل واضح ہے کہ وہاں مقصود کیا ہے، مراد کیا ہے. یہ ایک بات ہو سکتی ہے. ایک دوسری بات انہوں نے کہا کہ اویل مراد نفس الفعل. ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پر تکذیب جو فعل ہے وہ اس کو نمایاں کرنا مقصود ہے. انہوں نے جھٹلایا کس کو؟ وہ تو بالکل معروف ہے، لیکن یہاں فی الحال ان اقوام سے جو گناہ سرزد ہوا ہے، ان اقوام سے جو نافرمانی ہوئی ہے اس کو نمایاں کرنا مقصود ہے. تو بس تکذیب کی جو بات تھی اس کو جو ہے ذکر کر دیا گیا ہے. یہ بات جو ہے انہوں نے کہی ہے. یہ آج کی اس نشست سے متعلق ایک بات تھی. آج کی اس نشست سے متعلق ایک دوسری بات اور جو ہے کافی اہم بات قرآن مجید میں تدبر سے متعلق ہوئی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کچھ اقوام کا ذکر فرمائے اور کہا کہ یہ وہ اقوام ہیں جنہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ.
یہاں جو مجھے بات آپ کو بتانی ہے، اللہ رب العالمین نے تکذیب سے متعلق اتنی جو اقوام کا ذکر فرمائے ہیں، ان اقوام میں جو ہے زمانی ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ہر جگہ پر زمانی ترتیب کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے، کہیں جرائم کے پیش نظر جس کا جرم سب سے بڑا تھا اس اعتبار سے جو ہے کچھ اقوام کا ذکر ہوا ہے، اور کچھ جگہوں پر جو ہے زمانی ترتیب کے اعتبار سے گفتگو کی گئی ہے۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام کی اقوام کا جو ذکر ہوا ہے، یہاں پر زمانی ترتیب مقصود ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم، اس کے بعد ہود علیہ السلام کی قوم عاد ہے، اس کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم صالح ہے، اور اس کے بعد قوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، پھر لوط، اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ اکثر دیکھیں جیسے سورۃ الاعراف لے لیجئے، آپ سورۃ ہود لے لیجئے، سورۃ الشعراء لے لیجئے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر انہی انبیاء کے قصے ذکر فرمائے ہیں۔ تو وہاں پر بھی زمنی ترتیب کے اعتبار سے لوط علیہ السلام کا قصہ سورۃ الاعراف میں ہے، اس کے فوراً بعد شعیب علیہ السلام کا قصہ۔ سورہ ہود میں بھی یہی بات ہے، اور سورۃ الشعراء میں بھی یہی بات ہے کہ پہلے لوط علیہ السلام کا قصہ، پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وقوم ابراہیم وقوم لوط واصحاب مدین، اصحاب مدین جو شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کے بعد ہی کیے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ جو یعنی البدایۃ والنہایہ میں یعنی آغاز میں آپ نے اس کائنات کا جو آغاز ہوا ہے، زمین میں جو اللہ رب العالمین نے انسان کو بسائے ہیں، پھر بہت سارے اس کی جزئیات آپ نے ذکر کی ہیں، پھر انبیاء علیہ السلام کے قصے نام بنام لے کر کے آپ نے جو ہے تفصیل سے ذکر کیا، بہت ہی انوکھا اور جو ہے مطلب عمدہ جو ہے اسلوب آپ نے اختیار کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا جو ہے جیسے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ایک نبی کا آپ نے ذکر کیا، اور جو ہے یعنی قرآن مجید میں یعنی کسی نبی سے متعلق جتنی آیات ہیں جہاں جہاں ہیں سب کو یکجا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس پہ ترتیب دیتے ہیں، پھر جو اس کی تفسیر کرتے ہیں، جس سے مکمل ایک قصہ جو ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کا جو قصہ ہے آپ نے لوط علیہ السلام کے بعد ہی جو ہے ذکر کیے ہیں، اس میں بھی تو شعیب علیہ السلام کے قصے کے ضمن میں آپ نے ایک بات یہ کہی کہ لوط علیہ السلام کے بعد ہی شعیب علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے ایک واضح دلیل یہ پیش کی، جو ایک تو ہم نے بہت سارے صورتوں میں جو انبیاء کے قصے اس کو بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ساتھ میں سورۃ ہود کی جو آیت کریمہ ہے جس میں شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ترہیب سے کام لیتے ہوئے انہیں جو ہے اللہ رب العالمین کے پکڑ کا ڈر دلاتے ہوئے آپ نے جو بات کہا کہ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہود علیہ السلام سے شعیب علیہ السلام سے متعلق یہ بات بیان فرمائی کہ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، مجھ سے جو تم نفرت کرتے ہو، مجھ سے میری جو تم نافرمانی کر رہے ہو، میرا راستہ چھوڑ کر جو تم دوسرا راستہ جو اختیار کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ جو ہے میری یہ جو دشمنی، میری جو مخالفت میں اتنی مہنگی پڑ جائے گی کہ جس طرح سے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کو اللہ رب العالمین نے جس طرح سے ہلاک کی ہیں، وہی ہلاکت تمہارا بھی جو ہے نصیب بن جا سکتی ہے۔ اور ساتھ میں کہا وما قوم لوط منکم ببعید، کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا جو حال چال رہا ہے وہ بھی کچھ تم سے دور نہیں ہے۔ وما قوم لوط منکم ببعید سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے تین باتیں ذکر کی۔ یا تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ زمانی اعتبار سے کہ دیکھو لوط علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو ہلاک کیا ہے وہ تو بہت دور کی بات نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کو قوم کو جو ہے ایک بڑے طوفان سے ان کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے بہت بڑی بات ہے، لیکن ہے وہ بہت دور کی بات۔ لیکن لوط علیہ السلام کے ساتھ جو حادثہ ہوا، ان کی قوم کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے، تو وہ تو تم سے زیادہ دور نہیں ہے زمانی اعتبار سے، تو وہ تو اب کی بات ہے۔ کہا کہ وما قوم لوط منکم ببعید، اس میں یا تو زمانی بات ہو سکتی ہے، یا یہ بھی اس کا بھی امکان ہے کہ زمانی مراد نہیں ہے بلکہ مکانی طور پر بھی بات ہو سکتی ہے کہ دیگر انبیاء کے جو قصے ذکر کیے، کہا وما قوم لوط منکم ببعید، کہ لوط علیہ السلام کا قصہ بھلے ہی بہت پہلے ہوا ہو لیکن مکانی اعتبار سے تو تمہارے پڑوس ہیں، تمہارے قریبی لوگ ہیں، اس سے تو تم اچھی طرح واقف ہوگے، یہ بھی ایک معنی ہو سکتا ہے۔
ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک بد اخلاقی تھی، اخلاقی برائی تھی، اور ان کی اپنی قوم میں بھی ایک اخلاقی برائی تھی۔ اس اعتبار سے بھی اخلاقی برائی کی اگر بات کریں گے تو یہ بھی اخلاقی برائیاں آپس میں قریب قریب ہیں، یعنی اس میں بھی جو ہے شہوت کی بات ہے، اور اس میں بھی مال کو حاصل کی جو شہوت کی بات ہے وہ شہوت کی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے صفاتی اعتبار سے بھی قریب قریب ہیں، یہ بھی اس کے بھی امکان ہے۔ وما قوم لوط منکم ببعید۔ اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تینوں اقوال ذکر کی بہت تفصیل سے، اور کہا کہ والجمع بین هذه الاقوال ممکن، کہا کہ ان تینوں اقوال کو بھی ہم جمع کر سکتے ہیں۔ جمع کرنے کی صورت یہ ہے کہ جو ہے بات ایسی ہے کہ شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قوم نے ہر طرح کی قریبی ہے، یعنی کسی طرح کی بھی دوری نہیں ہے۔ کہا کہ لا زمانن ولا مکانن ولا صفات، زمانی اعتبار سے بھی وہ آپس میں قریبی زمانہ ہے، مکانی اعتبار سے بھی قریب مکان کی بات ہے، اور صفات کے اعتبار سے بھی مماثلت ہے۔ اس اعتبار سے تینوں باتیں اس کے اندر جمع ہو جا سکتی ہیں۔ وما قوم لوط منکم ببعید، یوں آپ ان آیات میں دیکھیے کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ۔ تو وَأَصْحَابُ مَدْيَن کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے قوم لوط کے بعد اس کا ذکر فرمایا، تو گویا کہ دونوں میں ایک جو قریبی بات رہی ہے زمانی، مکانی اور صفاتی اعتبار سے، تو یہ بات بھی مجھے آپ کو اس درس میں بتانی تھی۔ آج کی اس نشست میں ایک تیسری بات جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جن اقوام کے ذکر فرمائے، کہا کہ فقد کذبت قبلہم قوم نوح، نوح کی جب بات آئی تو کہا کہ قوم نوح، کہا کہ عاد تو قوم ہے ہی، عاد اور ثمود، اس کے بعد دیکھیے وقوم ابراہیم وقوم لوط، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ واصحاب مدین۔ یہاں پر ایک جو قابل غور بات ہے اور اہل علم کے مابین، بھلے ہی جو راجح جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ، لیکن اہل علم کے مابین یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں شعیب علیہ السلام کا جو قصہ مذکور ہے، کہیں آپ دیکھیں شعیب علیہ السلام کے ساتھ مدین کا ذکر آتا ہے، کبھی مدین کا ذکر آتا ہے، اور کبھی جو ہے اصحاب الایکہ اس کا ذکر آیا ہے۔ کیا یہ دو الگ الگ قومیں ہیں اور شعیب علیہ السلام بیک وقت دو الگ الگ قوموں کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے؟ یہ ایک موقف ہے، جیسے کہ امام قتادہ بن دعامہ السدوسی البصری رحمہ اللہ اور کچھ دیگر اصحاب علم کا بھی یہ موقف ہے۔ ایک موقف تو یہ ہے، اچھا ان کے دلائل کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اچھا خاصا خلاصہ کیا ہے اور زبردست تحقیق پیش کی ہے اپنی تفسیر میں بھی اور البدایہ والنہایہ میں بھی۔ البدایہ والنہایہ میں انبیاء علیہ السلام کے جو قصے مذکور ہیں اسی کو قصص الانبیاء کے نام سے الگ سے طبع کیا گیا ہے، وہ مستقل کتاب نہیں حافظ ابن کثیر کی رحمہ اللہ۔ تو اس سلسلے میں البدایہ والنہایہ میں بہت تفصیل سے ابن کثیر نے ذکر کی ہیں، اور اپنی تفسیر میں بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی جو امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح کی ایک کتاب و احادیث الانبیاء ہے، اس میں ایک باب بھی آپ نے قائم کیا ہے کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ کو رکھ کر، اور اس میں شعیب علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید کی کچھ آیات اور کچھ آثار اصحاب علم کے آپ نے ذکر کی ہیں۔ وہاں پر بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے وہی بات جو عام محققین کی ہے، ابن کثیر وغیرہ کا تو نام نہیں ہے لیکن عام محققین کا جو موقف ہے اس کو آپ نے ذکر کی ہے۔ یہاں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین دو جدا جدا قوم نہیں ہیں بلکہ ایک ہی قوم ہے۔ مدین یہ تو قوم کا نام ہے، ایک علاقے کا نام ہے اور اس سے جڑی ہوئی قوم ہے اصحاب مدین۔ الایکہ وہ کسی علاقے کا نام نہیں ہے، کسی قبیلے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک درخت ہے جس کی وہاں کے لوگ عبادت کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں اصحاب الایکہ کہا گیا۔ دراصل جن لوگوں نے اسے دو الگ الگ جدا جدا قوم بتائے ہیں ان کے پاس دو اشکال ہیں۔ وہ دو اشکال کیا ہیں؟ ایک اشکال ان کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کبھی یہ فرمایا کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، دیکھو سورۃ الاعراف میں دیکھیے، سورۃ النمل میں دیکھیے، اور یہاں پر بھی اللہ نے سورۃ الحج میں اصحاب مدین کہا، تو کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے ایک طرف تو اصحاب مدین کہا ہے اور دوسری طرف اللہ رب العالمین دیکھیے، یعنی سورۃ الاعراف میں کیا کہا؟ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یعنی اخوت والی بات اللہ نے اہل مدین سے جوڑ کے بیان کی شعیب کو علیہ السلام۔ ان حضرات کا اشکال میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
کہ جب اللہ رب العالمین نے اہل مدین کا ذکر فرمایا تو شعیب علیہ السلام کی اخوت ان سے جوڑ کے بیان فرمائی کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، لیکن جب اصحاب الایکہ کا ذکر فرمایا تو وہاں پر شعیب علیہ السلام کی اخوت کو اللہ نے نہیں بیان فرمایا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں کہا، سورۃ الشعراء میں بالکل آخر میں جو ہے اللہ رب العالمین نے آخر رکوع سے پہلے والا رکوع اٹھا کر کے دیکھے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ کہا کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین، کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، اذ قال لهم اخوهم شعیب، ایسے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ تو یہاں چونکہ اخوت کا بیان نہیں ہوا ہے اور مدین کا جب ذکر فرمایا تو اللہ نے شعیب کی اخوت کا بیان فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان اصحاب علم کے پاس یہ ایک معاملہ رہا ہے، اسی وجہ سے آپ نے کہا کہ اصحاب الایکہ ایک الگ قوم ہے، اصحاب مدین ایک الگ قوم ہے۔ اس سلسلے میں اللہ جزائے خیر دے حافظ ابن کثیر کو رحمہ اللہ اور دیگر محققین کو جیسے ابن حجر وغیرہ کا میں نے نام دیا، تو ان اصحاب علم نے کہا خصوصیت کے ساتھ ابن کثیر نے بڑی تفصیل سے بیان فرمائے۔ بات یہ ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ جہاں تک مسئلہ اصحاب مدین کا ہے تو وہاں پر کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جو ہے وہ مدین ایک علاقہ ہے، مدین میں جو قوم آباد تھی شعیب علیہ السلام انہی میں سے ہیں، اللہ نے انہی میں سے ان کو نبی بنایا ہے، اور وہاں پر اخوت کا ذکر ہوا ہے۔ کہا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہاں پر تو نزاع ہے ہی نہیں کسی کے مابین، نزاع ہو رہا ہے یہاں پر کہ کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین، کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ اس شعراء میں اس سلسلے میں اخوت کا ذکر کیوں نہیں ہوا ہے؟ اس سلسلے میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ چونکہ یہاں پر الایکہ ایک درخت ہے، یا ایک درخت کا جو ہے مطلب کئی درخت جمع ہو گئے تھے، ایک جھنڈ جو ہوتا ہے درختوں کا، تو کئی درخت تھے تو ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں پر گویا کہ الایکہ کہہ کر کے ان کا جو شرک کا جو مظہر ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، قوم کا ذکر نہیں ہے، قبیلے کا ذکر نہیں ہے، کسی گاؤں اور بستی اور علاقے کا ذکر نہیں ہے، جیسے قوم نوح، قوم عاد کہہ کر کے جو ہے عاد ایک قبیلے کا نام ہے، لیکن جب بات آئی الایکہ کی، الایکہ وہ ایک قبیلہ اور علاقہ اور جو ہے ایک شہر نہیں ہے، بلکہ ان کی جو ایک معبودان باطلہ کی عبادت کا ایک مظہر ہے، وہ ایک رمز ہے، وہ اس سے ایک عبارت ہے، وہ ایک درخت ہے، درخت کی عبادت کر رہے تھے، اس کو وہ الایکہ کہتے تھے، یا جو ہے درختوں کا ایک مجموعہ تھا اس کی عبادت کرتے تھے، اس کو وہ الایکہ کہتے تھے۔ تو جب جو ہے اس قوم کی یہ شکل و صورت پیش کی گئی اصحاب الایکہ کہہ کر کے، تو شعیب علیہ السلام کو اس تناظر میں اخوت کو جو ہے مطلب کاٹ کے پیش کیا گیا کہ مشرکین کے زمرے میں انہیں نہیں رکھا گیا۔ بات صرف ایک قبیلے کے، علاقے کے، ایک شہر کی ہوتی تو جوڑ کے پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بھلے ہی دو الگ الگ دین ہیں لیکن ہے ایک ہی قوم، ایک ہی جگہ کے رہنے والے، وہ انہی میں سے ہیں، انہی کے گھر کے ایک فرد ہیں۔ تو کہا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، لیکن جب بات آئی ان کے ایک عبادت کا جو ایک مظہر ہے اسے جب پیش کیا گیا تو شعیب علیہ السلام کو گویا کہ ایک طرح سے بری کر دیا گیا۔ کہا کہ کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین۔ وہاں پر اخوت کو اس تناظر میں جو ہے نہیں بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر محققین کا جواب ہے۔ تو جن حضرات کو یہ اشکال تھا کہ یہاں اخوت کیوں بیان نہیں کی گئی، وہاں اخوت بیان کی گئی، اس کا مطلب وہ وہاں کے ہیں ضرور لیکن اس جانب بھی وہ نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، تو اس کا جو ہے یہ جو ہے اس کا جواب ہے۔ رہا مسئلہ ایک اور ان کے اشکال کا، وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں قتادہ بن دعامہ سدوسی ہوں دیگر اصحاب علم، وہ کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کا قصہ جگہ جگہ ذکر کیا گیا ہے، جیسے سورۃ الاعراف میں، سورۃ ہود میں اور جو ہے سورۃ الشعراء میں۔ کہا کہ تینوں مقامات پر جب ان کی قوم پر اللہ نے عذاب نازل کیے تو عذاب کی جو تفصیلات ہیں، عذاب کی جو نوعیتیں ہیں وہ جدا جدا ہیں۔ یعنی آپ سورۃ الاعراف میں اٹھا کر دیکھیے، ان کو اللہ رب العالمین نے جس عذاب کی جس نوعیت کو بیان کی ہے، کہا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، الرجفہ کا ذکر ہوا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے سورۃ ہود میں ذکر فرمائے تو ان کی قوم پر جو عذاب آیا اس کی جو صورت اللہ نے بیان فرمائی، کہا کہ اخذ الذین ظلموا الصیحہ، کہا کہ الصیحہ کے بعد بیان فرمائی۔ اور سورۃ الشعراء کی جب بات آئی تو اللہ رب العالمین نے یوم الذلہ کہہ کر کے ایک سایہ جو ہے ان کے اوپر ایک عذاب بن کر کے آیا تھا، تو اس کو اللہ نے ذکر فرمائے۔ تو کہا کہ یہ تین طرح کے جو عذابات ہیں، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو طرح کی قوم ہیں، دو الگ الگ قوم ہیں، کیونکہ عذاب کی نوعیتیں الگ الگ ہیں۔
ہیں۔ پہلی بات تو یہاں پر ایک عقلی توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے ابن کثیر نے کہا رحمہ اللہ، ایسی صورت میں 2 نہیں 3 قومیں ہونا چاہیے تھا، 2 قومیں کیوں کہیں آپ نے؟ یہ تو 3 طرح کے عذابات ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ جزاہ اللہ خیرن، آپ نے یہ بات کہی، قرآن مجید میں صرف شعیب علیہ السلام کے قصے کی بات نہیں ہے، آپ کئی ایک انبیاء کے واقعات کو لے لیجئے، دیگر واقعات کو لے لیجئے، اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں، وہاں پر جو ہے الفاظ بدل بدل کر کے ہیں، بہت سارے کلمات بدل بدل کر کے ہیں۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لے لیجئے، واقعہ ایک ہے جو سانپ کا قصہ ہے، کبھی حیتن کا کلمہ آیا ہے، کبھی جان کا کلمہ آیا ہے، اور کبھی کبھار ثعبان کا کلمہ آیا ہے۔ تو کیا جبکہ ثعبان ایک الگ شکل صورت کا جو ہے ہوتا ہے، اور جو ہے مطلب جان بالکل جو ہلکا پھلکا چھوٹا ہوتا ہے، وہ پرتیلا ہوتا ہے، اور جو ہے حیا ایک عام چیز ہوتی ہے، بالکل متوازن، جو بالکل ایک عام اس کی جو جنس ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ لیکن مقصود یہ ہے کہ جو ہے کیا یہ جدا ہیں، کہ ایک ہی جو عصا میں 3 شکلیں تھیں، یا جو ہے مطلب ایک ہی شکل ہے لیکن اس کی کچھ الگ الگ صورتیں الگ الگ جگہ بیان کی گئی ہیں؟ تو یہ ایک جاننے کی ضرورت ہے، وہ میرے موضوع سے خارج ہے۔ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ 3 طرح عذاب ایک ہی ہے، لیکن اس میں تینوں چیزیں جمع ہو گئی تھیں۔ جس جگہ میں اللہ نے الرجفہ کہا، جس جگہ میں الصیحہ کہا، اور جس جگہ میں اللہ نے جو ہے یوم الذلہ والی بات کہی، دراصل وہاں ایک الگ الگ بات ہو رہی تھی۔ اس تناظر میں عذاب کی اس شکل کو اللہ نے بیان فرمائے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں جب شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، تو وہاں پر کیا بات ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم ان کو دھمکی دے رہی تھی کہ جو ہے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ یہ سورۃ الاعراف میں جو قال الملأ 9 جو پارہ ہے، اس کا بالکل پہلا ورق اٹھا کر کے دیکھیں آپ، اس میں ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم آپ کو اور آپ پر جو ایمان لائے ہیں، ہمارے اس علاقے سے آپ کو جو نکال دیں گے، ہم یہاں سے آپ کو نکال دیں گے۔ یا تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے مطلب ہم میں ضم ہو جائیں، ہمارا دین قبول کر لیں، ہم سے مل جائیں، ہمارا اعتقاد آپ کا اعتقاد ہو جائے، یا پھر ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ وہاں بات آ رہی تھی نکالنے کی، اہل ایمان کو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں ان کو عذاب اسی نوعیت کا بیان فرمایا، کہا الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين۔ الرجفہ کہتے ہیں وہ زمینی جو زلزلے ہوتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا گرم ماحول پیدا فرما دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں رہ نہیں پا رہے تھے، گرمی کی وجہ سے اپنے گھروں سے باہر نکلے، اور پھر جو ہے زمینی زلزلہ آیا۔ گویا کہ جس طرح سے انہوں نے نبی کو اور اہل ایمان کو نکالنے کی جو بات کی، اللہ نے ان کو ان کے گھروں سے نکالا باہر ان کو، اور پھر اس زلزلوں نے ان کو اپنا شکار بنایا۔ تو کہا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں وہ اوندے پڑ گئے تھے۔ تو وہاں پر رجفہ کی جو بات ہے، وہ باہر جو زمینی زلزلے کے جو شکار ہوئے، گھروں سے باہر نکالا گیا ان کو، تو وہ اس کے حساب سے، چونکہ آپ نے اہل ایمان کو نکالنے کی دھمکی دی، اللہ نے آپ کو نکال کر کے اللہ نے آپ کو سزا دی، تو وہاں کے حساب سے اللہ نے الرجفہ والی بات کہی۔ عذاب تو وہی ہے۔ آپ دیکھیے سورۃ الشعراء کا لے لیجیے، سورۃ ہود کو میں بعد میں آتا ہوں، سورۃ الشعراء کا لے لیجیے۔ سورۃ الشعراء میں جو بات ہے وہ کیا ہے کہ دراصل وہاں پر ان کی ایک انانیت کا ذکر ہے، ان کے تکبرانہ انداز کا ذکر ہے۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ اگر سچے ہیں، آپ اللہ کے طرف سے سچے نبی ہیں، تو آسمان سے ایک عذاب کا ٹکڑا ہم پر گر جائے، گرا دیجیے آپ۔ شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ دیکھو فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے جس طرح سے متکبرانہ انداز میں ایک چیلنج کیا، اور ایک طرح سے جو ہے انہوں نے ایک جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے تواضع اور عاجزی جو اختیار کرنی چاہیے تھی، جن کے اندر جو تکبر تھا، انہوں نے کہا کہ عذاب ہو تو لا کے دکھائے، ہم پر جو آسمان کا کوئی ٹکڑا کر کے پڑ جائے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جو ہے جو گرمی تھی، گرمی کی وجہ سے یہ باہر نکلے اور دیکھے کہ جو ایک سایہ ان کی طرف آ رہا ہے، یہ تو خوش ہونے لگے کہ یہ تو سایہ ہماری طرف سے، لیکن دیکھو ایک عذاب کا شکل۔ تو وہ چیزیں پھر رجفہ، یہ دونوں چیزیں ان کے پاس جمع ہو گئی۔ آپ دیکھیے یہاں اس مناسبت سے یوم الذلہ والی بات، وہاں اس مناسبت سے الرجفہ والی بات۔ اور سورۃ الہود کی اگر بات کرتے ہیں، سورۃ الہود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر اس بات کو بیان فرمائے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے مکیال اور میزان میں تطفیف والی جو بات تھی، جو اونچ نیچ کا وہ شکار ہو گئے تھے، دھاندلی جو کرتے تھے، اس سے آپ نے روکا۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، کہ آپ کی عبادتیں
کیا اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ ہم ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہمارے اموال میں تم جیسے چاہتے ہیں ہم اس حساب سے ہم مالیات کا جو نظام ہے اس طرح سے ہم قائم رکھیں جیسے آپ چاہتے ہیں؟ انک لانت الحلیم الرشید، کیا مطلب ہے؟ آپ لست بحلیم ولست برشید، یہ معنی ہے اس کا، لا بحلیم ولا برشید، یہ معنی ہے اس کا، جیسے کہ ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما۔ یہ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ انک لانت الحلیم الرشید، یہ شعیب علیہ السلام کی تعریف میں نہیں، آپ کی مدح میں نہیں، بلکہ گویا کہ آپ کی ایک تحکم والی بات ہے، آپ کی ایک استہزاء والی بات ہے، ازراہ تمسخر انہوں نے یہ بات کہی۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنے الجامع الصحیح کی کتاب احادیث الانبیاء میں جو میں نے کہا کہ ایک باب قائم کی ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اس باب کے تحت جو آیات اور جو آثار لے کر کے آئے ہیں حسن رحمہ اللہ، وہ حسن کون ہے اس کی تفسیر میں آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں حسن کا نام ہے، حسن البصری مراد ہیں یا حسن کچھ اور مراد ہیں، اس سلسلے میں تفصیلی باتیں انشاءاللہ آنے والی نشست میں رکھوں گا۔ کہا کہ حسن نے کہا کہ انک لانت الحلیم الرشید، اس کا معنی یہ ہے کہ یستہزئون بہ، مذاق کرتے ہوئے، چونکہ وہاں بات آئی تھی مذاق کی، وہ اپنی زبان سے اپنی حرکتوں سے مذاق اڑا رہے تھے، اپنے افعال سے، اپنے ہاتھ پیر کی حرکتوں سے، اپنے چہرے کی بناوٹ سے، اپنی زبان کو حرکت دیتے ہوئے ایک نبی کا انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ انک لانت الحلیم الرشید۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، یہ تو شعیب علیہ السلام اور اہل ایمان کی بات تھی، لیکن کفار کا معاملہ کیا تھا؟ کہا کہ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے وہاں پر اس بات کو بیان فرمائے، الصیحہ کا ایک زوردار چیخ، یعنی انہوں نے جو ازراہ تمسخر، جو مذاق اڑایا اپنی بدنی حرکتوں سے، اپنی زبان کو انہوں نے تیز کر کے جو بتایا شعیب علیہ السلام کے تعلق سے، ایک ایسی زوردار چیخ آئی کہ ان کو جو ہے مطلب ان کی حرکت کو ایک دم ختم کر کے رکھ دی، ان کی زبان پر ایک دم لگام لگا دی۔ تو جو ہے جس طرح سے ان کا جو معاملہ تھا وہاں پر اس کے حساب سے الصیحہ کو بیان کیا گیا ہے۔ وہاں اخراج کی بات آئی تو الرجفہ کا بیان کیا گیا ہے، یہاں پر انانیت کی بات تھی تو وہاں پر یوم الذلہ والی بات کی گئی ہے۔ تو یہ ایک ہی قوم کا ذکر ہے، جدا جدا جگہوں پر جدا جدا انواع بیان کیے گئے ہیں، ان کی قوم کا وہاں پر جو کردار تھا بیان کیا گیا ہے، اس کے حساب سے عذاب کی اس نوعیت کو وہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 3 قوم بنا دیں، جس طرح سے جو ہے مثلا اصحاب الایکہ اور اصحاب مدین کی وجہ سے آپ 2 قوم بنا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ایک ہی قوم ہے۔ وہاں پر کبھی اصحاب الایکہ کہاں پر؟ جس مناسبت سے، اصحاب مدین جہاں پر اس مناسبت کے اعتبار سے۔ یہاں ان کی شرک کو بتانا مقصود نہیں سورۃ الحج میں، یہاں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ قوم کا کردار بتانا مقصود ہے کہ اس قوم نے کیا جرم کی نبی کے ساتھ، جس طرح سے کہا کہ کذبت قبلہم قوم نوح، کیا نوح علیہ السلام کی قوم شرک نہیں کی؟ کیا ہود علیہ السلام کی قوم شرک نہیں کی؟ یا صالح علیہ السلام کی قوم شرک نہیں کی؟ ابراہیم اور لوط کی قوم شرک نہیں کی؟ یہاں پر جو ہے ان کی شرکیہ امور کے بجائے نبی کی جو تکذیب ہوئی ہے، تکذیب کی طرف بات کرنی مقصود ہے، تو وہاں پر اصحاب الایکہ کے بجائے اصحاب مدین کہا گیا۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس قوم نے تکذیب کا معاملہ روا رکھی، یہ بتانا مقصود ہے۔ بہرحال ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک اور بات یہ بھی کہی کہ شعیب علیہ السلام کا ذکر جہاں جہاں بھی ہے وہاں وہ اپنی قوم کو مکیال اور میزان سے متعلق استقامت والی بات کرتے ہیں، کہ اعتدال والی بات کرتے ہیں، کہ وہ مستقیم ہونا چاہیے، کہ وہ میزان اور مکیال میں جو ہے اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، غلط نہیں ہونا چاہیے۔ اگر الگ الگ قوم ہوتی تو پھر الگ الگ چیزوں سے متعلق گفتگو فرماتے، ہر جگہ پر اسی موضوع سے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ ایک ہی قوم ہے۔ لیکن چونکہ وہ اصحاب الایکہ کہا گیا، ان کے شرکیہ ایک مظہر کو بیان کیا گیا، اس وجہ سے وہ اخوت کو وہاں پر جو ہے عدم ذکر سے ان کی برات وہاں پر مقصود تھی۔ واللہ اعلم۔ یہ کچھ باتیں تھیں آج کے اس نشست سے متعلق۔ آخری ایک بات میں ایک لطیف بات ذکر کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ ایک دلچسپ بات ابن عاشور نے کہی رحمہ اللہ۔ آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، کہا کہ قوم نوح وعاد وثمود، ایک مرتبہ قوم کا ذکر آ گیا، قوم نوح وعاد وثمود، اس کے بعد وقوم ابراہیم وقوم لوط، 3 مرتبہ جو ہے قوم کا ذکر آ چکا ہے۔ تو کہا کہ وہ اصحاب مدین وقوم شعیب کیوں نہیں کہا گیا؟ کیوں اصحاب مدین کہا گیا؟ یہ تعبیر کیوں آئی؟ قوم شعیب کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو ہے اس آیت کریمہ میں لفظ قوم 3 مرتبہ آ چکا ہے، مزید تکرار سے بچنے کے لیے اصحاب مدین کہا گیا۔ یہ ایک جو ہے زبان کی نزاکتوں سے متعلق اس کا جو تعلق ہے، یہ بات ابن عاشور نے جو ہے ایک ذکر کی ہے۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا
چاہتا ہوں، بقیہ باتیں انشاءاللہ کچھ تنبیہات ہیں، اہم باتیں ہیں ان آج کے اس نشست سے متعلق، اسی سے جڑی ہوئی بہت ہی اہم باتیں آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہماری عزیز اہلیہ کے لیے جس نے یہ سب کچھ ماحول باذن اللہ تعالیٰ بندوبست کی اور جو ہے آسانیاں فراہم کی اور مکمل تعاون کیا گھر کے سارے کام کاج احسن طریقے سے نبھانے کے بعد، اللہ رب العالمین ہمارے فرزندان کو، مجھے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس نشست کو ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے، ہمارے لیے کفارہ سیئات کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔